الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج آپ دوستوں کے ساتھ محرم الحرام کے 2 تاریخ کا بڑا ہی خاص اور آسان وظیفہ شیئر کرنے والا ہوں۔ اگر آپ صرف 21 مرتبہ محرم الحرام کی 2 تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھو گے، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے جو کچھ آپ کو ملے گا آپ حیران رہ جائیں گے۔ محترم دوستو، جو ساری عمر آپ کو جو چیز نہ مل سکی وہ بھی ملے گا۔ آپ کی وہ حاجتیں جو آج تک کئی مہینوں سے آپ اس کا پورا ہونے کا خواب دیکھ رہے تھے، لیکن بہت کوشش کے باوجود، محنت کے باوجود آپ کے وہ مقاصد پورے نہ ہو سکے، انشاءاللہ اس چھوٹے سے عمل کی برکت سے رب کریم آپ کی اس حاجتوں کو بھی پورا کرے گا۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر مشکل کا حل اس وظیفے میں موجود ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہو جن کی بیماری روز بروز بڑھتی جا رہی ہو، جو کہ روز بروز جو ہے حد سے زیادہ بیمار پڑ رہا ہو، جن کی بیماری بہت شدت اختیار کر چکی ہو لیکن کوئی ڈاکٹر اس کے علاج کرنے سے عاجز آ چکا ہے، جس کے پاس جاتے ہیں وہ اس کو لا علاج ٹھہرا کر گھر واپس کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، جس کو ہم معاشرے میں لا علاج مریض کہتے ہیں، جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے رب تعالی اس کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا کر دے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کے لیے ہر مشکل کے بند دروازے کو کھول دے گا، آپ کی زندگی میں آنے والی تمام تر رکاوٹیں، پریشانیاں، مصیبتیں ختم کرے گا۔ پیارے دوستو، آپ کو قدم بقدم کامیابیاں عطا کرے گا، مال اور دولت سے نوازے گا، رزق کی تنگی ہو، رزق کی پریشانی ہو، مشکلات ہو، گھر میں غربت ہو، تنگ دستی ہو، فقر اور فاقے ہو، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے محرم الحرام کے مہینے 2 تاریخ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ محترم دوستو، محرم الحرام بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا ہی عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے، جن کی فضائل جو ہے ہم نے پچھلے ایک ویڈیو میں بیان کی گئی ہے، جس کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اس مہینے کو اللہ کا مہینہ ٹھہرایا گیا ہے۔ پیارے دوستو، بس آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے یہ چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے، بڑا لمبا چوڑا وظیفہ نہیں۔ اگر آپ بھی لمبے لمبے وظائف کرتے کرتے تک چکے ہیں تو ایک بار میرے کہنے پر یہ وظیفہ آزما لے، انشاءاللہ نہ آج کے بعد آپ کی محتاجی ہوگی، نہ آپ کسی دوسروں کے گھر جا کر ٹھوکریں کھاؤ گے، نہ آپ کی محتاجی اور نہ آپ دوسرے لوگوں کے طعنے سنو گے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کو ایسا ترقی عطا کرے گا کہ نہ آپ کے پاس مال اور دولت کی تنگی ہوگی، نہ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت باقی رہے گی، اور نہ آپ کی کوئی حاجت دل میں باقی رہے گی۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کو آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ آپ نے یہ وظیفہ ماہ محرم میں پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، سورۃ الفاتحہ وہ بابرکت سورت ہے جس کے پڑھنے کے بعد بندے کی ہر دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، جو بندہ سورۃ الفاتحہ اس بتائے گئے طریقے پر پڑھے گا، یقین مانیے اس کے جسم کے رگ رگ سے بیماریاں ختم ہوتی جائے گی، چاہے وہ بیماری شوگر کی ہو، ٹینشن کی ہو، ڈپریشن ہو، الغرض جتنی بھی بیرونی، اندرونی، روحانی، جسمانی بیماریاں ہو، رب کریم اس بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دے گا، اس کے جسم کے ریشے ریشے سے انشاءاللہ بیماریاں ختم ہوگی۔ طریقہ کار آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کی تو برائے کرم ایک لائک تو ضرور کر لیجئے گا، اور کمنٹ میں جو ہے رب کریم کا
پیارا سا نام ضرور لکھ دیجئے گا۔ محترم دوستو، سورۃ الفاتحہ جو ہے آپ نے پڑھنا کس طرح ہے؟ بڑا ہی آسان سی سورت ہے، بچوں کو بھی اکثر یاد رہتی ہے۔ بس اس خاص تعداد، اس خاص گھڑی میں آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیجئے۔ محترم دوستو، جب بھی پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں آپ کو اس حد تک لا دے کہ آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ نہ ہو، آپ ہر طرف جو ہے نظریں دوڑائیں لیکن کوئی سبب، کوئی ذریعہ نہ ملے، تو پیارے دوستو آپ سورۃ الفاتحہ کے اس عمل کو کر لیجئے۔ فوراً آپ وضو بنا لے، آپ دوست 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے، 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لے، اور 101 مرتبہ رب کریم کے یہ 3 مبارک نام پڑھ لیجئے گا، یا اللہ، یا حفیظ، یا سلام۔ محترم دوستو، آپ 101 مرتبہ جو ہے رب کریم کے یہ 3 نام پڑھ لے، اور اس کے بعد آپ درود شریف دوبارہ پڑھ لیجئے گا 7 مرتبہ۔ محترم دوستو، اگر آپ اس عمل کو کسی مریض، کسی بیماری کے لیے پڑھتے ہیں تو آپ نے مریض پر اور پانی ادویات پر ضرور دم کرنی ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی انسان ایسا ہے، آپ کی بیوی ایسی ہے، آپ کے اولاد ایسے ہیں جو کہ نافرمان ہے، بد اخلاق ہے، آپ کی بات تک نہیں مانتے، تو پیارے دوستو اس پر بھی آپ پھونک مارے، انشاءاللہ بیماریاں بھی ختم ہوں گی۔ بد اخلاق بیٹا ہو، بد اخلاق بیوی ہو، جو بھی ہو، انشاءاللہ وہ راہ راست پر آ جائے گا اور آپ کا مطیع اور تابعدار بن جائے گا۔ محترم دوستو، اس عمل کے ذریعے سے آپ جس مقصد کا سوال کرو گے، انشاءاللہ وہ مقصد ضرور پورا ہوگا۔ چاہے آپ کو مال اور دولت کی ضرورت ہو، چاہے آپ کو نوکری کی ضرورت ہو، چاہے آپ کے شادی کے مسئلے مسائل ہو، بس آپ نے پڑھنا ہے سورۃ الفاتحہ کو صرف 7 مرتبہ اس خاص طریقے پر۔ پھر آپ کمال دیکھیے کہ اس عمل کے ذریعے سے رب کریم آپ کو کس طرح فرش سے عرش تک پہنچاتا ہے، کس طرح آپ کے حق میں بڑے بڑے فیصلے آتے ہیں، اور کس طرح آپ کے گھر میں رزق اور دولت آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جتنا آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو کرو گے، اتنا ہی رب کریم کے مہربانیاں، رب کریم کی رحمتیں آپ پر برسے گی۔ بس پیارے دوستو، سورۃ الفاتحہ کا یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی صورت میں ضائع نہیں کرنا، اور اس سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کے بعد آپ نے ضرور دعا مانگنی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ دعا کی قبولیت 100% ہو جاتی ہے۔ جو بھی بندہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لیتا ہے اور دعا کرتا ہے، رب کریم اس کی دعا کو 100% قبول کرتا ہے۔ چاہے وہ بندہ کتنا بڑا گناہگار ہو، لیکن رب کریم اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ گارنٹی دیتا ہوں، آپ آزما کر کے دیکھ لیجئے گا۔